بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام حسان تھا جبکہ ابو الولید کنیت تھی۔ شاعر اور شاعر رسول اللہ القاب تھے۔ قبیلہ بنو خزرج میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حسان حالت ضعیفی میں ایمان لائے۔ ہجرت کے وقت 60 برس کا سن تھا۔ عمر رسیدہ ہونے اور ضعیف القلب کے باعث کسی غزوہ میں شامل نہ ہوئے۔ جہاد بن نفس جان کے بجائے زبان سے جہاد کی۔ آپ قریش کے سلام دشمن شعراء کی ہجو کا مسکت جواب دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حسان نے بڑے پردرد مرثیے لکھے۔ شاعری کے لحاظ سے جاہلیت کے بہترین شاعر تھے۔ کفار کے ہجوم اور مسلمانوں کی شان میں بے شمار اشعار کہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا کرتے تھے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرت کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فخریہ اشعار پڑھیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کریں، یعنی کفار کے الزام کا جواب دیں۔ یہ شک راوی کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ روح القدس سے حسان کی امداد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ دین کی امداد کرتے ہیں۔ آپ نے یثرب کے شہری ماحول میں پرورش پائی، وہاں شعر و شاعری کے تذکرے عام تھے۔ آپ کا ذوق سلیم شاعری کے مطابق تھا۔ شعر کہنا شروع کیا، اپنے قبیلے کا جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے شعر کہتے اور بہت جلد نامور ہو کر اشعر اہل المدر کہلائے۔ حضری شعراء میں تو کوئی ان کا مد مقابل نہ تھا، بدوی شعراء سے بھی تعلق رہتا اور شعری مبازرت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ناخدین آپ کے دور جاہلیت کی شاعری کو بہترین اور قابل استناد جانتے۔ آل جفنا کی مدح میں آپ کے قصائد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ ان قصائد کی خوبی یہ تھی کہ یہ مالی اعانت یا انعام اکرام کے بجائے پرخلوص محبت کے رنگ میں ڈھلے ہوتے۔ ان کا ایک مشہور قصیدہ جس کا ترجمہ اور کچھ مصرع یہ ہے: میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ نام، ابو محمد کنیت، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب۔ ایک مرتبہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے استفسار فرمایا، تم اشعار کیسے کہہ لیتے ہو؟ عرض کی، کسی چیز کو دیکھتا ہوں پھر اشعار کہہ ڈالتا ہوں۔ اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، شعر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کی، ایک ایسی چیز جو انسان کے دل میں کھٹکتی ہے، پھر انسان اسے اپنی زبان پر شعر کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا، کیا ابھی شعر کہہ سکتے ہو؟ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی جانب نظر کی اور فی البدیہہ نعت مصطفیٰ پڑھنے لگے۔ اس عنوان میں 2 چیزیں قابل ذکر ہیں: کتابت اور شاعری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ لکھنا کب سیکھا تھا۔ شاعری میں مشہور تھے اور دربار رسالت کے شاعر تھے۔ کفر پر مشرکین کو آر دلانا ان کا موضوع تھا، اور صاحب اسد الغابہ لکھتے تھے، دربار نبوی کے شعراء حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ تھے۔ حضرت کعب بن مالک کافروں کو لڑائی سے ڈراتے اور حسان حسب نسب پر چوٹ کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کو کفر کی آر دلایا کرتے تھے۔ ایک روز مسجد نبوی کی طرف نکلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ان کو بلایا اور فرمایا، مشرکین پر کچھ کہو۔ انہوں نے اس مجمع میں کچھ اشعار کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مسکرائے اور فرمایا، خدا تم کو ثابت قدم رکھے۔ احکام رسول کی اطاعت پر ذیل کا واقعہ شاہد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت ابن رواحہ پہنچے تو یہ ارشاد زبان پر تھا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے باہر تھے، اسی مقام پر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو کسی نے خبر پہنچا دی، فرمایا، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں خدا ان کے حرص اور زیادہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
نہایت محبت تھی اور آپ کو بھی ان سے انس تھا۔ بیمار پڑے تو ایک دن بے ہوش ہو گئے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائیں اور فرمایا، خدایا اگر ان کی موت ہوئی تو آسانی کر ورنہ شفا عطا فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں شعر کہا کرتے تھے، اور یہ بھی حب رسول کا کرشمہ تھا کہ ایک شعر بہت ہی اچھا کہا، اور وہ یہ کہ اگر آپ میں کھلی ہوئی نشانیاں نہ بھی ہو، جب بھی آپ کی صورت خبر رسالت دینے کے لیے کافی تھی۔ غزوہ موطا اور شہادت۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں غزوہ موطا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بصری کے رئیس کے پاس ایک نامہ بھیجا۔ رستہ موطا ایک مقام ہے جہاں ایک غسانی نے نامہ بر سفیر کو قتل کر دیا۔ سفیر کا قتل اعلان جنگ کی پیش خیمہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دمدم کی خبریں مل رہی تھیں اور آپ مجمع کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی خبر بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ انصار آپ کی خاموشی سے سمجھ گئے کہ شاید حضرت ابن رواحہ شہید ہوئے۔ تھوڑی دیر سکوت کے بعد دیدہ پرنم ہوئے، پھر ابن رواحہ نے شہادت پائی۔ انصار اس خبر کے کب متحمل ہو سکتے تھے، تاہم آہوزاری اور نالہ و فریاد کے بجائے صرف حقیقی حزن و ملال پر اکتفا کیا۔ یہ بھی شہید ملت کی وصیت تھی۔ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بہن نے جن کا نام عمرہ تھا نوحہ کیا، ہائے میرا پہاڑ، ہائے ایسا ہائے ویسا۔ افاقہ ہوا تو فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہی تھی مجھ سے اس کی تصدیق کرائی جاتی تھی، کیا تم ویسے تھے؟ اس بنا پر وفات کے وقت سب نے صبر کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، یعنی جب انہوں نے شہادت پائی تو نوحہ اور بھی نہیں کیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، کعب نام، ابو عبداللہ کنیت، بنو سلمہ سے ہیں۔ عقبہ ثانیہ میں 70 آدمیوں کے ساتھ مکہ آ کر بیعت کی۔ کعب بن مالک انصاری صحابی رسول اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر مدینہ منورہ وحی لکھنے والوں میں آپ سب سے اول ہیں۔ ایوان الاثر اور تاریخ ابن الاسیر میں ہے کہ آپ کے سب سے پہلے کاتب ہونے کی صراحت موجود ہے۔ بدر سے طائف تک کے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ 3 انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ وہ حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک ہیں۔ حضرت شریح روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ شعر بھی پڑھا کرتے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ کا یہ شعر بطور نمونہ پڑھا کرتے تھے۔ تیرے پاس وہ شخص خبریں لے کر حاضر ہوگا جسے تو نے ان کے لانے کے لیے زیادہ راہ بھی نہیں دیا ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث کی کتابوں میں 80 روایتیں ہیں اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسید بن حضیر سے روایت کی ہیں۔ راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت ابو امامہ باہلی، امام باقر، عمر بن حکم بن ثوبان، علی بن ابی طلحہ، عمر بن کثیر بن افلا، عمر بن حکم بن رافع جیسے اکابر شامل ہیں۔ مشہور شاعر تھے، طبیعت اچھی پائی تھی اور اشعار میں جدت تھی۔ جاہلیت میں شاعری کے انتساب سے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شعر کہنا کیسا ہے؟ فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں، مسلمان اس کی وجہ سے تلوار اور زبان دونوں سے جہاد کرتا ہے۔ زحمت سخیہ۔ جب یہ شعر کہا جس کا ترجمہ ہے کہ گمان ہے کہ اس کا معبود اس کو غالب کرے گا، بہتر ہے وہ تمام غالب ہونے والوں کے غالب خدا پر غلبہ حاصل کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تم نے خدا کو مشکور بنایا۔ ان کی شاعری کا موضوع کفار کو لڑائی سے ڈرانا اور مسلمانوں کا ان کے قلوب میں سکہ جمانا تھا۔ دربار رسالت میں 3 شاعر تھے اور تینوں کے موضوع جدا گانا تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت کعب بھی تھے۔ کلام کے اثر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ صرف 2 بیت کہیں اور تمام قبیلہ دوست مسلمان ہو گیا۔ وہ شعر یہ تھے، ترجمہ: اور خیبر سے ہم نے کینے کو دور کر کے تلوار نیام میں کر لی، اب ہم پھر ان کو اٹھاتے ہیں، اور اگر بول سکیں تو کہیں کہ اب دوس یا ثقیف کا نمبر ہے۔ دوسیوں نے سنا تو کہا، مسلمان ہو جانا بہتر ہے ورنہ ثقیف کی طرح ہمارا بھی حشر ہوگا۔ کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، نام باپ کا نام زبیر تھا۔ کعب 2 بھائی تھے، کعب اور بحیر۔ ان کے باپ زہیر جاہلیت کے مشاہیر شعراء میں تھے، اس لیے شاعری ان دونوں کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کا شمار مخزرم شعراء میں ہوتا تھا۔ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں
جو فتح مکہ کے وقت تک اسلام نہیں لائے اور کفر کی حالت میں ان سے اہل اسلام کو بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد اسلام تو ان کے دل میں گھر کر گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے شرماتے تھے۔ پھر لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور معاف فرما دیں گے۔ اس پر انہوں نے حاضری کا ارادہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں وہ مشہور قصیدہ کہا، جس کا مطلع یہ ہے کہ یہ قصیدہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خود آپ کو سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی تمام پچھلی خطائیں معاف فرمائیں بلکہ اپنی ایک چادر مبارک بھی انہیں انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ اس لیے اس قصیدہ کو قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ کہتے ہیں۔ علامہ بوصیری کا ایک اور قصیدہ بھی قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی وجہ دوسری ہے۔ کیف یہ چادر جو حضرت کعب بن زہیر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور انعام کی ملی تھی، آخر دم تک حضرت کعب کے پاس محفوظ رہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت کعب سے یہ چادر خریدنی چاہی اور 10,000 درہم کی پیشکش کی، لیکن کعب نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے کے مقابلے میں کسی قیمت کو ترجیح نہیں ہو سکتی۔ پھر جب حضرت کعب کی وفات ہو گئی، حضرت معاویہ نے ان کے وارثوں سے 40,000 درہم میں خرید لی۔ حضرت معاویہ کے بعد یہ چادر بنو امیہ کے خلفاء میں بطور میراث منتقل ہوتی رہی۔ بنو عباس کے پہلے خلیفہ صفا نے اسے بنو امیہ سے 300 دینار میں خریدا اور پھر بنو عباس کے خلفاء میں محفوظ رہی، یہاں تک کہ جب تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد تباہ ہوا تو یہ چادر بھی تاتاری لے گئے۔ کعب نے اسلام قبول کیا تو مکے والوں نے اس کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر اس نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ کعب بن زہیر کے اشعار تھے جن سے بلاغت و فصاحت کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔